السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیا حال آپ سب کا؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. کائنڈلی اپنے نام اور سٹیز مینشن کر دیجئے. بارک اللہ فیکم. ان شاء اللہ تعالیٰ ول بی اسٹارٹنگ ان اے فیو سیکنڈز ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ خیر. سسٹر کرن، شیخ طلحہ، خدیجہ اختر، علی خان، شاہزی، حمزہ انصاری، شہزاد عالم، بارک اللہ فیکم فار joining. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. Vocals by Farheen is from Lahore. Rabia is from Lahore. Asad is from Lahore. Beautiful Quran recitation. تو آپ بھی ایک سوال ہے، آتے ہی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ میں کچھ سوال لے لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. ہم اس کا جو لائف سیشن کا ٹائم پہ تھوڑا سا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شاید ہم ٹائم چینج کریں. آپ نیکسٹ ٹائم کے جو پوسٹر میں دیکھ لیجئے گا کہ ٹائم کون سا آ رہا ہے، کیونکہ آج کل عشاء کی نماز 9:15 ہو رہی ہے اور 9:15 پہ نماز ختم ہی اراؤنڈ 9:30 پہ ہو رہی ہوتی ہے جہاں میں پڑھتا ہوں. تو وہ پھر 9:30 پہ نماز ختم کر کے پھر نکلتے آنا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو آئی گیٹ لیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یا تو ہم مغرب کے بعد کر لیں گے یا 10 o'clock کر لیں گے. آئی لیٹ یو نو گائز. ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کو پوسٹر میں نیکسٹ ٹائم کے انشاءاللہ انفارم کر دوں گا کہ ہم نیکسٹ کون سا ٹائم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. سو لیٹس بگن اسٹریٹ اوے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم آلریڈی لیٹ ہیں. اوکے 9:45 ہو گیا. سو بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. آمین یا رب العالمین. لاسٹ جو سیشن گزرا میں اس میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی. ہم نے شکر کی بات کی، ہم نے شرک کی بات کی. جنہوں نے مس کیا ہے انشاءاللہ وہ پچھلا سیشن دیکھ سکتے ہیں. آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں لقمان علیہ السلام، لقمان رحمہ اللہ کی جو ایڈوائسز تھیں ٹو ہز سن، اور جو سمجھ لیں آپ تیسری یا دوسری ایڈوائس تھی. مینلی پہلی تو شرک کے بارے میں تھی اور شکر کا تو ایڈوائز نہیں تھی بلکہ اس پہ ہم نے بات کی تھی. جو لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت ہے وہ قرآن میں تو سیکنڈ نصیحت آتی ہے، لیکن وہ ایکچولی میں لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں ہے. وہ جو نصیحت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے تمام انسانیت کو. کیونکہ اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، ایڈوائس کر رہے ہیں، اور وہ شرک کے بارے میں روکتے ہیں کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک مر کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد لقمان کی جو ایڈوائس ہے وہ بیسیکلی تھرڈ ایڈوائس ہے. جو دوسری ایڈوائس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیچ میں خود ایڈ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایڈوائز ایڈ کی ہے، کیونکہ لقمان علیہ السلام موسٹ آف دا پیپل سے کہ دا مفسرین سے کہ وہ اپنے بالکل بستر مرگ پہ تھے، اور ان کے اولاد جو تھی ان کی طرف رائچس تھی، یعنی بر الوالدین، they were pious people ماشاء اللہ، اور والدین سے نیکی کرنے والے تھے. تو انہوں نے اس ٹائم اپنے والدین سے کیسا اچھا حسن اخلاق رکھنا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی، اور کچھ نے کہا کہ ہیوملٹی اور ہمبلنس کی وجہ سے بھی بات نہیں کی کہ تم اپنے والدین کی طرف اچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، انسان اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا شرم بھی محسوس کرتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن انسانیت کے اختتام تک یعنی قیامت کے دن تک کے لیے آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ایڈوائس ہے یہ ہمارے لیے ایڈ کر دی، اور وہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اور we have enjoined upon man the care of his parents. مرد اور عورت پہ ہم نے یہ فرض قرار دی کہ وہ اپنے اولاد کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور جب وہ جو ہے نا وہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کا بوجھ اٹھاتی ہے وہن علی وہن،
ویکنیس اوور ویکنیس, ٹھیک ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کے بعد and is weaning for 2 years, یعنی دودھ پلانا اس کا وہ چلتا رہتا ہے. پھر فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, be grateful to me, یعنی be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and to your parents. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور تمہارا جو لوٹنا ہے وہ ہماری طرف ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو پیرنٹس کی ایڈوائز, یعنی اللہ نے شرک کے بعد, شرک جیسے بڑے گناہ کے بعد یہ کہا کہ والدین سے بدتمیزی, والدین سے برا سلوک کرنا یہ اس کے بعد بڑا گناہ ہے. یعنی توحید کے بعد بر الوالدین یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان آیات کی سیکوینس میں, اگر ہم پرٹیکولرلی ان کو دیکھیں. اور پھر فرمایا کہ جو وہن علی وہن, جو ویکنیس ہے, ویکنیس ابو ویکنیس. واٹ از ویکنیس؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کو, یعنی وہ صحیح طرح کھا نہیں سکتی, اس کو وامٹ آتی ہے, the breathing is difficult for her, اس کے نیوٹرینٹس کم ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے میں جا رہے ہوتے ہیں. she cannot walk properly, she cannot sleep properly. وہن, different, بوجھ, weakness, اور علی وہن, اور ڈلیوری اس کے بعد. so Allah subhanahu wa ta'ala wants انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا تو شکر ادا کرو کیونکہ میں تمہارا رب ہوں, خالق و مالک ہوں, اور تم جس کے پیٹ سے نکلے ہو, جن کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو, جن کو میں نے وسیلہ بنایا ہے, تم نے ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا, یعنی ان لوگوں میں سب سے پہلے والدین ہیں, وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اللہ کے نبی سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is the best deed, which is the best deed؟ فرمایا praying on time. پھر کہا کہ be good to parents, یعنی نماز کے بعد سب سے بہترین ڈیڈ اس حدیث میں بر الوالدین بتایا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس بیعت کرنے آیا ہوں, اور میں نے ہجرت کی ہے, اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں روتا ہوا آپ کے پاس, یعنی بیعت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ریٹرن ٹو دیم اینڈ میک دیم لاف ایز یو میڈ دیم ویپ, جاؤ چلے جاؤ یہاں سے, یعنی تم نے اسلام قبول کر لیا, اب جاؤ ان کو ہنساؤ, ان کو خوش کرو جیسے تم ان کو رلا کے آئے ہو. اللہ اکبر. پیرنٹس, اور سب سے پہلے ماں, ایک مرد کے لیے, ایک فیملی کے لیے, جو ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ یہ میں اس حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں. یعنی اب فرمایا کہ میرے سب سے اچھے اخلاق, کیریکٹر, کنڈکٹ کا سب سے زیادہ کیا میرے باس ہیں, کیا میرے فادر ہیں, کیا میرا دوست ہے, کیا میرا بیسٹ فرینڈ ہے, کیا میرے شیخ ہیں, کیا میرے مینٹور ہیں, کون ہے جس کے میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق شو کروں؟ اب فرمایا امک ثم امک ثم امک, 3 times تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں, اور پھر تمہارا باپ, اور پھر وائف, اور پھر بچے, اور پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی. اور اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا الٹ پلٹ نظام ہوا ہوا ہے سارا, انفارچونیٹلی, رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اللہ نے لکھ دیا تھا, اور قضا یعنی قضیہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے, بفور کریشن. ایون اف آدم علیہ السلام ہیڈ پیرنٹس, ان پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ واجب کرتے تھے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں, فرمانبرداری کریں. قضا یہ بفور کریشن, ابھی انسان نہیں بنے, ابھی زمین و آسمان نہیں بنے, اللہ نے لکھ دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا, کہ میرے ساتھ تم شریک نہیں کرو گے کوئی, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ اللہ نے کریشن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تمہارے رب نے, یعنی پرسنلائزڈ فیلنگ آنی چاہیے ہمیں کہ میرے اور آپ کے رب نے, جو رب ہمیں روزانہ سانس دیتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, یہ جو پانی پڑا ہوا ہے جو ہم پیتے ہیں, یہ رب نے ہمیں عطا کیا. یہ جو ہم جس زمین پہ چل رہے ہیں وہ اس رب کی ہے, جن ٹانگوں سے چل رہے ہیں وہ ہمارے رب کے دیے ہوئے ہیں, جن اولاد کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. ربُّكَ, یہ تمہارے رب نے جو تمہیں اتنا پیار کرتا ہے, جس سے تم اتنا پیار کرتے ہو, اس نے یہ لکھ دیا تھا بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ از ناٹ سیئنگ کہ تمہارا کرائٹیریا ہو کہ آئی ایم ناٹ اے بیڈ چائلڈ, آئی ڈونٹ ہرٹ دیم, نو ناٹ ایٹ آل, یہ تو ہے ہی نہیں. احسان از یو شوڈ بی ایکسیلنٹ ٹو یور پیرنٹس. اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں ہمیں بتایا, وہ کیا ہے؟ 3 شخص کا واقعہ, بنو اسرائیل کے تھے, سفر کر رہے ہیں, غار میں گئے, بارش آئی, غار میں چھپ گیا کہ بارش شیڈ لینے کے لیے.
جب بارش ختم ہو گئی نکل جائیں گے. طوفان آیا, لینڈ سلائڈنگ آئی اور غار کو چھپا دیا اور بڑے بولڈر نے غار کو بند کر دیا. اب فرمایا کیا کریں؟ ہر شخص نے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. ایک نے کہا کہ یارا تجھے معلوم ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور جب تک میں گھر جاتا ہوں میں خود کھانا نہیں کھاتا, اپنے اولاد تو کھانا نہیں کھلاتا, اپنے بیوی کو کھانا نہیں دیتا جب تک میں اپنے پیرنٹس کو کھانا نہ کھلا دوں. اور یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک رات ہو گیا اور میں جب لیٹ پہنچا تو وہ سو چکے تھے اور میں کھڑا رہا ان کا انتظار کرتے ہوئے حتیٰ کہ صبح ہو گئی کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں. یا رب اگر وہ تیری رضا کے لیے تھا تو اس کو ہٹا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مووڈ اٹ اے بٹ. اللہ اکبر. یہ ہے احسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے لیسٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ, جب ان میں سے کوئی بڑے ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں, احداہما, ان میں سے دونوں یا ان میں سے ایک, احداہما او کلاہما, ان میں سے دونوں یا ایک, فلا تقل لہما اف, تو پھر ان کو اف نہیں کہنا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے اور ان سے بہترین طریقے سے بات کرنی. یعنی اف نہیں کہنا. اف مینس کہ تم نے کوئی برا جیسچر بھی نہیں دینا. You have to swallow anything displeasing to them. This is the meaning of uff. Just نکل جاؤ جو بھی چیز ان کو بری لگے. What if someone asks کہ they never treated me well, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ, سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ مطلب تم سے سب سے بڑا مس ٹریٹمنٹ کریں, یعنی تمہیں کہیں کہ تم شرک کرو, سب سے بڑا جو ظلم ہے نا وہ شرک ہے نا, اور کسی انسان میں سب سے بڑا ظلم یہ کرنا کہ کہو بیٹا شرک کرو, وہ فلاں بابا جی اپنی قبر میں ان کے سامنے سجدہ کرو, یا ان سے اولاد مانگو, رزق مانگو, یا اللہ کے علاوہ کسی لات پنات عزا کی بت کی پوجا کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر اطاعت نہیں کرنی. فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن ٹریٹمنٹ کیسا ہونا؟ اللہ ٹھیک ہے اطاعت تو میں نے نہیں کی, شرک نہیں کیا, ہاؤ شوڈ بی مائی ٹریٹمنٹ اپون دس ظلم کہ وہ کہہ رہے ہیں شرک کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اینڈ accompany them in this world with appropriate kindness, بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہو, معروف طریقے سے, بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. تمہارا ان سے بدتمیزی کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ماں کا دکھ کبھی برداشت نہیں کر سکتے, یہ بات یاد رکھیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری دیکھ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے, ان کی ماں نے ان کو دریا میں بہا دیا, ٹھیک ہے, نیل میں, اور ان کی بیٹی بولا کہ جو کہ فالو کرو. فالو کیا انہوں نے, دیکھا فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام, انہوں نے اٹھا لیا ان کو, اور پھر تمام عورتوں کو, دعائیہ کو بلایا گیا کہ ان کو دودھ پلایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ تمام ان کا دودھ حرام کر دیا. موسیٰ پیتے نہیں تھے, رو رہے ہیں, چیخے چلا رہے ہیں. اب فرعون بادشاہ ہے, کہہ رہے ہیں یار کچھ کرو اس کا, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اس کو بیٹا بنانا ہے, ایک طرح سے آسیہ کو پسند آ گیا ہے. تو وہ عورت, وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں شاید ایک عورت کا پی لے. تو وہ عورت کو بلایا اور اپنے بیٹے کو, یعنی انہیں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب ہم نے کیوں کیا, پلان اینڈ پلاٹ کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنْ, تاکہ ماں کو دکھ نہ ہو. موسیٰ کی ماں کو دکھ نہ ہو کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کدھر ہے, کن ہاتھوں میں, کیا حالت ہو رہی ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنْ, اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی ماں دکھی ہو اپنے اولاد کے بارے میں. اور یہ سب پلان کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پلیں. اللہ اکبر. ایک بندے نے مرڈر کر دیا, نکل کے بھاگ کے آیا مدینہ عبداللہ بن عباس کے پاس کہ مجھ سے قتل ہو گیا, میں کیا کروں, توبہ تو کی ہے لیکن مجھ سے یہ جا نہیں رہا گناہ, کیا کروں, مجھے گلٹ کھا رہا ہے. فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر تو نیک عمل کرو, میرے پاس اور کوئی سولوشن نہیں ہے تمہارے لیے. یعنی نیک عمل کرو, اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تم ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا, کہ وہ نہیں ہے زندہ, تو پھر آپ بس نیک عمل کرو اور توبہ استغفار کرو, اور میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ سے پوچھے کہ سب سے بہترین لوگوں میں سے کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا a believer in service of two noble parents, ایک شخص, ایک مومن جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی امیجن کریں آپ, امام
ان انبیاء امام الکائنات نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کی نماز کا خشوع کیسا، اور ان کی تلاوت کیسی، اور وہ پریزنس کیسی، اور ان کا قرآن پڑھنا کیسا، اور پیچھے کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، بڑے بڑے جائنٹس کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت کو تلاوت کرنا بند کرتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، نماز کو شارٹ کرتے ہیں. کیوں؟ not because the kid was disturbing him in the salah. No. ہم تو کیوں کرتے ہیں کہ یار بچے کیوں تنگ کر رہے تھے مجھے، دیکھو میں نے نماز میری خراب کر دی ہے، میں نے نماز چھوڑی کر دی. نہیں، بیکاز ماں کا دل برا نہ ہو، بیکاز the mother doesn't feel anxious about the kid. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی favors the heart of the mother and so does Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. And this is the tradition we have as Muslims. ہمارا دور، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ انا للہ. عبداللہ بن عمر کے پاس، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے باپ سے ریلیشن شپ قائم کرے اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں سے یعنی چچا اور تایا سے ریلیشن شپ مینٹین رکھے. اگر چاہتا ہے اپنے باپ سے تعلق قائم رکھے، اس کو توڑ نہ دے اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چچا اور تایا سے اچھا سلوک کرے، اچھا ریلیشن شپ رکھے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ باپ کی وفات ہونے کے بعد دادی کا حال نہیں پوچھا، چاچا تایا کا حال نہیں پوچھا، اور اس میں کتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں انکلوڈنگ می. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دا بیسٹ ایکٹ آف رائچسنس، نیکی کا سب سے اچھا عمل وہ یہ ہے کہ انسان ٹو مینٹین ریلیشن شپ ود اے مین لوڈ بائی ہز فادر. یعنی بہت احسان اور نیکی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اس انسان سے ریلیشن شپ اچھا رکھے، ان سے اچھا ٹریٹمنٹ کرے جس انسان سے اس کا باپ محبت کرتا ہے، یعنی باپ کے دوست، باپ کے ریلیٹیوز، باپ جن کا خیال رکھتے تھے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یعنی if we fail to do anything، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو بس اللہ ہی ہمیں بچائے. پھر آپ صرف یہ کر سکتے ہیں جو ایک ڈیفیٹس ایٹیٹیوڈ ہے کہ بس صرف دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ کرنا چاہیے ہمیں. آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص آئے گا، اس سے تم دعا کا کہنا. یعنی عمر بن خطاب کے پاس سے اور کہا کہ عمر، ایک شخص ہے اس کا نام ہے عویس بن عامر، وہ قبیلہ مراد کا ہے اور اس میں سے کرن کا ہے، تو جس کو اویس القرنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ نام. وہ شخص اگر تمہیں ملے نا، اگر تمہارے پاس استطاعت ہو کہ تم اسے مل سکو تو ضرور ملنا، اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. کیوں؟ کیونکہ بر الوالدین، وہ اپنے ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے. یعنی عمر بن خطاب حج کے سیزن میں پوچھتے اہل یمن سے، اہل یمن تم میں سے اویس کون ہے؟ نہیں آتے تھے. ایک سال پتہ چلا کہ اویس آئے ہوئے ہیں. کہا کہ تم اویس ہو؟ ہاں. کہا کہ تم قبیلہ مراد سے ہو؟ جی. کرن سے ہو؟ جی. تمہیں لیپرسی کی ڈیزیز تھی جو کہ جس کو برس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ نے شفا دے دی، حتیٰ کہ ایک درہم یا دینار کا سائز تک وہ رہ گئی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا تم اس سے اچھا اخلاق رکھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں تلاش کروں، اور اگر تم سے مل سکوں تو تم سے ملوں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں. یعنی عمر کہہ رہے ہیں یہ. اللہ عمر کون ہے؟ آپ کو پتہ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لو کان نبی من بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو اگلے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن اللہ کے نبی آخری نبی تھے. and there is no نبی after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عمر کا یہ مقام ہے. فرمایا عمر تم کیا کرتے ہو؟ جہاں جاتے ہو، جس راستے کو اختیار کرتے ہو، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اتنی ساری. عمر مشورہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آیات نازل کر رہے ہیں قرآن میں. عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ام المومنین کو اور عورتوں کو حکم دیں کہ پردہ کریں گا. نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں پردے کا. عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نماز کی جگہ مقام ابراہیم کو نہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. یہ ہے عمر. اور یہ کس انسان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں؟ یا سلام، جو شخص اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہے. تو یعنی صحابی بھی اس انسان سے دعا کر رہا ہے جو ماں کے ساتھ اچھا ہے. امیجن اس بندے کا کیا مقام ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، follow the way of those who turn back to me، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں.
کبھی غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر ان کا راستہ اختیار کرنا جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، ہر حالت میں، چاہے شرک ہو جائے، چاہے ماں باپ سے نافرمانی ہو جائے، رونا، آنسو بہانا اور توبہ کرنا، پلٹنا، میرے دروازے کو تم ہمیشہ کھلا پاؤ گے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کیونکہ تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم نے ماں سے، تم نے باپ سے کس طرح کا اخلاق اختیار کیا۔ یعنی ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہوتے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بیمار ہیں، وہ اتنا اپنے آپ کو سپریس اور اتنا روک کے رکھتے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اپنے آپ کو دیکھتے، اپنے نظریں نیچے رکھتے تھے، اور یہ ڈسرسپیکٹ میں ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آنکھیں اٹھا کے ان کی چہرے کی طرف دیکھتے رہنا لمبے ٹائم کے لیے۔ اٹ از فرام دا ڈسرسپیکٹ آف پیرنٹس۔ یہ احسان نہیں ہے کہ انسان یا اپنے والدین کی طرف کمر کر لے یا پاؤں کر لے یا ان کی پریزنس میں بھی ایسی نازیبا حرکت کرے، نہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو اپنے چیسٹ سے لگا کے، یعنی ان کی داڑھی چیسٹ سے کب لگتی ہے؟ جب انسان اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھا ہو، اور پھر ان کی والدہ ان کو ڈانٹ رہی ہوتی تھیں یا کوئی ان کو والدین کے کام ہے کہ وہ لیکچرز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے امام کیوں نہیں ہے، ابن سیرین کیوں نہیں ہے، یہ بڑا بڑا محدث امام کیوں نہیں ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو بچے سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ تو وہ اپنی داڑھی کو اپنے چیسٹ سے لگا کے نیچے دیکھ کے ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کھانے کے دوران بیٹھتے تو تھے لیکن کھانا کھاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہیں جس نوالے پہ یا جس بوٹی پہ یا جس چیز پہ ان کا نظر ہے کہیں میں اس کو نہ اٹھا لوں اور میرے اللہ تعالیٰ تمام اعمال ضائع نہ کر دے۔ یا سلام! اور ہم لوگ کدھر ہیں؟ یعنی واللہ we need to think, we need to rectify ourselves، ہمارا پورا کتھارسس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لقمان السلام فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی بار بار یا بنیا، میرے پیارے بیٹے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ پیار، میک شیور دیٹ یو لو دیم، آپ ان کو یہ ایڈوائز کریں، آپ ان کو یہ ایڈوائز کرنے سے پہلے میک شیور کروائیں، ان کو گول کے پلا دیں کہ میں تم سے محبت بہت کرتا ہوں۔ اور جس بچے کو یہ چیز پتہ ہوئی کہ میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کی ایڈوائز کو لے گا، ورنہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا۔ یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر۔ اب پہلے کیا ذکر کیا تھا؟ شرک کا، پھر ذکر کیا ماں باپ کا، اب ہے تقوی۔ اب ماں باپ کی رسپیکٹ کے بعد تقوی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ یعنی مسٹرڈ سیڈ، اسے اٹس the smallest seed, right? smallest seed، وہ ہو فتکن فی صخرہ، ایک بڑے راک میں ہو یا ایک بڑے بولڈر میں ہو۔ جسٹ امیجن، I'll pause here، ٹھیک ہے، آپ کسی لڑکے کو بولتے ہیں، آپ نردرن ایریاز گئے ہیں، امیجن ہنزا، اکثر لوگ گئے ہیں، چلے میں ہنزا کی مثال دیتا ہوں، اب ہنزا ویلی میں ہے اور آپ کہتے ہیں کسی بوائے کو ٹاسک دیتے ہیں کہ یار بات سنو، ایک مسٹرڈ سیڈ جو کہ بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ ہے اس کاراکرم رینج میں، جسے اس رینج چھوڑو یار، ایک پہاڑ لے لو، یہ پہاڑ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تم نکالو، کہاں سے شروع کرے وہ شخص ڈھونڈنا؟ اسے کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرے؟ اس پہاڑ کو کہاں سے کاٹنا شروع کرے؟ کس سائڈ سے کاٹنا شروع کرے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ پھر اس میں کس طرح سے کاٹے کہ وہ جو رائی کا دانہ ہے وہ نکل کے آ جائے اور وہ کسی پتھر چھوٹے سے کنکر میں نہ پھنساؤ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فتکن فی صخرہ صرف وہ بولڈر میں ہو، او فی السماوات، یا ساتوں آسمان کے اندر ہو، او فی الارض، زمین کی گہرائیوں کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، کچھ بھی تم کرو گے نا اس دنیا میں، اور وہ کچھ کتنا بڑا ہو، یعنی مسٹرڈ سیڈ، یا پھر جو آپ گھر میں بیٹھے ہیں کمرے میں اور دھوپ کی شعائیں آ رہی ہیں اور اس دھوپ میں ایک آپ کو ذرہ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے بھی چھوٹا تم نیکی یا گناہ کر کے آؤ گے، چاہے وہ بولڈرز کے اندر کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے اندر کیوں نہ ہو، یا آسمانوں کے اندر کیوں نہ ہو، یا سمندروں کے اندر کیوں نہ ہو، زمینوں میں کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کے آ جائیں گے، وہ لے کے آ جائیں گے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر ہے، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے مثقال، یعنی
یہ جو ہے نا مثقال، یہ ثقل سے نکلے، کوئی بھی بوجھ ہلکا سا بھی، چاہے ایک آؤنس بھی ہے، یو نو این آؤنس از دا اسمالسٹ یونٹ آف ویٹ، رائٹ؟ آؤنس جو ہے ویٹ کا سب سے اسمالسٹ یونٹ ہے، اس سے بھی کم ہے، ایٹم سائز بھی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی خیر کا کام ہلکا سا ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جس نے شر کیا ذرہ برابر کی بھی تو پھر وہ دیکھ لے گا اس کو. سورہ کاف میں کیا آتا ہے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، یہ جو ہمیں پکڑا دی گئی ہے یہ کیسی کتاب ہے، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں سے کتاب نہیں دیکھی. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اس کو پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا تھا حاضر اپنے سامنے. یا رب اس رات میں، اس اندھیروں میں جو مجھے خیال برا آیا تھا اور اس میں نے کچھ بات کر دی تھی وہ بھی، اور وہ جو میں نے ایک نظر دوڑائی تھی وہ بھی، سب لکھا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، مطلب کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لکھا ہوگا. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو آپ نے ایٹم ویٹ کی نیکی زیادہ کر دی یا ایٹم سائز کی گناہ زیادہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ ہمارے ہاں نہیں چلتا، ہمارے کیلکولیشنز میں یہ نہیں چلتا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چاہے دل میں کچھ سوچو خفیہ یا اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے، ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل میں راز چھپے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے. یعنی یو آر واکنگ آن اے اسٹریٹ اور آپ نے ہلکا سا آنکھوں کو، یو ٹک دا بالز ٹو دا کارنر، اور آپ نے ہلکا سا کسی کو گلیمس لیا اور آپ چلتے رہے. اللہ اکبر، قیامت کے دن کتاب میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس دن، اس ٹائم، اس جگہ پہ تم نے یہ دیکھا تھا. انسان حیران ہو جائے گا یہ کیا. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ تمہارے اکٹھا کرنے پہ، تمہیں لانے پہ قابر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو فاش کیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرہ او فی السماوات فی الارض یأتی بها اللہ، یأتی بها اللہ. یعنی دو طریقے ہیں، ایک ہے جاء، ایک ہے اتا، دونوں ہے when it comes. جاء means comes with an effort، comes with an effort، کچھ محنت، اسٹرگل، یا اس پہ گرینڈیوسٹی ہوتی ہے کہ بڑا. فار ایگزامپل کوئی انسان مشکل سے آتا ہے، میں کہتا ہوں جاء مرید، کہ جو ہے نا جو مریض ہے وہ بڑے مشکل ایفرٹ کر کے آیا ہے، وہ آیا ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو ایفرٹ کر کے لایا جائے گا، یعنی جہنم will not come easy, it will come with effort. 70,000 زنجیریں، 70,000 زنجیروں پہ، ایک ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے، تو اٹ کمز ود این ایفرٹ. اور اس میں گرینڈیوسٹی بھی کا بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آئیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، یعنی ان کا آنا بڑا ایزی یا مینز چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں یأتی بہ اللہ، اتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب کو، جو چھوٹا سا ایٹم ویٹ ہے، مسٹرڈ سیڈ ہے، اس کو اللہ کے لیے نکالنا کتنا آسان ہے. یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ when it was committed, where it was committed, why it was committed, how it was committed، اللہ سامنے لے کے آئیں گے. یہی تو ہے اللطیف الخبیر، باریک بین. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار بھی ہیں، قوی بھی ہیں، اسٹرینتھ بھی ہیں، لیکن پریسیجن بڑی امپورٹنٹ ہے. Al-Latif means precise, precision. He knows exactly where that sin is hidden. He knows exactly where that habba, that mustard seed is hidden. آپ کسی انسان کو بتا بھی دینا کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑو، تم فیل ہو گئے ہو، یہ جو بڑا سارا ایک راک پڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر ہے وہ مسٹرڈ سیڈ، تم اس کو تراش کو. اب وہ کہاں سے شروع کرے اور کیسے کرے؟ پریسیجن نہیں ہے اس کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہے، باریک بین ہے، جانتے ہیں ہر چیز کو.
کچھ لوگوں کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے پریسیجن نہیں ہوتی, کچھ کے پاس پریسیجن ہوتی ہے اسٹرینتھ نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے اور پریسیجن بھی ہے. اچھا شرک کی بات کر دی, پیرنٹس کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے, پیرنٹس سے ٹھیک تقوی اختیار کر دیا. اب پریکٹیکل کیا ایڈوائز ہے جو کہ لقمان دینا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو؟ یا بنی اقم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, اسٹیبلش دا پیئر. اگین دیکھیں, یا بنی, میرے پیارے بیٹے, محبت سے پیار سے, اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے, نماز کو پڑھنا نہیں قائم کرنا, اسٹیبلش کرنا. وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا. وانہی عن المنکر, برائی سے روکنا. واصبر علی ما اصابک, اور ان کام میں جب تجھے مشکلیں پیش آئے نا پھر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور, بے شک جان لو کہ یہ بہت ہمت کاموں میں سے ہے. یعنی تقوی ہے, آ گیا, گاڈ کانشیسنس آ گئی, پیرنٹس سے اچھا اخلاق آ گیا, اب یعنی اس طرح زندگی گزار دینی ہے؟ نہیں, نماز کو اسٹیبلش کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہا کہ یا بنیا صلی, اے بیٹے نماز پڑھو, یہ نہیں کہا. آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھ لیں, یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الانسان کہ اے لوگو نماز پڑھو, یا یہ کہتے یا بنی صلی یا ابن صلی کہ میرے بیٹے نماز پڑھو. نہیں, یہ اقم الصلاۃ, بار بار دیکھیں, نماز کو قائم کرو. زکوٰۃ, اقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یہاں پہ بھی اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. قام comes from قیام یعنی اسٹینڈنگ. جیسے میں آپ کو مثال دوں, a pillar is standing in the house, right? ایک پلر بھی it is the basic thing to make a house stand, right? اگر پلر نہ ہوں تو گھر کی تعمیر کھڑی نہیں ہو سکتی, گھر کی جو عمارت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. So pillar is in the house, right? آپ صوفوں کو اٹھا کے وہاں آگے پیچھے کر سکتے ہیں, آپ لیمپس چینج کر سکتے ہیں, آپ ٹی وی کو اٹھا کے شفٹ کر سکتے ہیں, بٹ کین یو موو اے پلر؟ You can't move a pillar, right? Because it is standing and it is the imad of that house. It is the basic foundation of that house, right? اللہ تعالیٰ بھی جو کہتے ہیں نا یہ اقیم الصلاۃ, کہ your salah is like a pillar in your life, which means کہ تمہارے ٹاسکس, تمہاری میٹنگز, تمہاری پریزنٹیشنز, تمہارے اسپورٹس ایکٹیویٹیز, تمہارا فیملی ٹائم, ہر چیز موو کر سکتا ہے. جو چیز موو نہیں کر سکتی وہ تمہاری نماز ہے, بیکاز اٹس اے پلر ان یور لائف, اٹ کی ناٹ موو. تم ہر چیزوں کو شفٹ کر دینا لیکن کبھی نماز کو شفٹ نہ کرنا. لیکچرز شفٹ کر دینا, میٹنگ شفٹ کر دینا, ہر کام شفٹ کر دینا, مگر کبھی نماز کو شفٹ نہ کرنا. نماز اپنے وقت پہ پڑھنا, اور وقت پہ پڑھنا. یعنی قیام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. قیام میں صرف پڑھنا نہیں ہے, یعنی وضو اچھے طریقے سے کرنا, مسجد میں جا کے پڑھنا, خشوع سے پڑھنا, سنت کے مطابق پڑھنا. صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو. یہ سب نماز کو قیام کرنے کی چیزیں ہیں. دس از قام یقوم, میکنگ دا پریئر اسٹیبلش. یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. یہ قیام کرنا نہیں ہوتا کہ 2 پڑھ لی 4 نہیں پڑھی, یعنی 4 پڑھ لی 1 نہیں پڑھی. یہ قائم کرنا نہیں ہے. ڈیلے کر کے پڑھنا یہ قائم کرنا نہیں ہے. لیتھارجک لیزی ہو کے بس اس کو نکالنے والی پڑھنا کہ وہ چیز, یہ قیام کرنا نہیں ہے. نماز جو ہے نا, واللہ آپ اپنی زندگی میں نماز کو سیٹ کر لیں, آپ کی زندگی میں تمام چیزیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گی. بٹ if you procrastinate in the prayer, if you delay in the prayers, everything will get delayed. Your marriage will get delayed, your risk will get delayed, your health will get delayed, your risk, family life, happiness will get delayed. Each and everything will get delayed if you will delay the prayer. عمر بن خطاب اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ میرے صحابہ, سب سے پہلی چیز جو ریکوائرمنٹ تمہاری ہے وہ نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو ترک کر دیا. اور کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ یعنی نماز پڑھتے ہیں, ان للہ, یہ مسلمان, ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, الاقصیٰ کے لیے نکلتے ہیں. الحمدللہ الاقصیٰ کو بھولا نہیں ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, اس کے جو زخم ہے وہ ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہیں. لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ تو معاف نہیں ہوئی. یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں.
آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں، آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے حج چھوڑ دیں، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ چھوڑ دیں آپ. بٹ اگر آپ بیمار ہیں یا جنگ میں ہیں یا کسی بھی سفر میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. کسر اللہ نے کر دی، 2 نمازیں بس میں جوڑ دیں سفر کے، لیکن چھوڑنا بالکل نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے پوائنٹ ان اے بلیورز لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے. یعنی میں آپ کو بات بتاؤں، اسٹیبلشنگ صلاح کا یہ مطلب دیکھیں، ایک ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد نماز پڑھ لے اور چلے گا. عقیم صلاح کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ when establishing the connection with Allah subhanahu wa ta'ala, making the connection stronger. In salah, yes, in salah, and outside salah, yes, outside the salah. So establish salah means establishing connection outside the salah with Allah subhanahu wa ta'ala. پچھلی قوموں میں نمازیں تو نہیں تھی، تو ان کا کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تھی اس طرح کی جس میں they had to establish that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اور امت محمدیہ کو بھی نماز دی گئی، اور نماز یہ دی گئی اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اپنے رب سے اسٹیبلش کریں. اور میں بھی ساتھ ساتھ آپ کے کامنٹس بھی لیتے رہتا ہوں انشاءاللہ. سسٹر افروج شیخ کہہ رہی ہیں کہ فرسٹ توحید اینڈ سیکنڈ نماز، ڈونٹ کمپرومائز آن صلاح. جزاک اللہ خیر سسٹر، بارک اللہ فیک. کفر اور میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایگزیکٹلی. سید وقاص شاہ ترمذی کہہ رہے ہیں کہ الفرق بین الکفر والشرک والدین ترک الصلاح، کہ جو کفر اور شرک اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے نا، وہ نماز کا فرق ہے. یعنی 2 کمرے ہیں، اور میں کہتا ہوں ان 2 کمروں کے بیچ میں جو فرق ہے نا، جو ڈیوائڈ کرا ہے، وہ ایک دیوار کر رہی ہے جو کہ اس کو الگ کمرہ بناتی ہے اور اس کو الگ کمرہ بناتی ہے. اگر آپ اس دیوار کو گرا دیں تو وہ تو ایک ہال بن جائے گا، 2 کمرے نہیں رہیں گے. اس طرح سے انسان کا دین کفر اور شرک سے مکس ہو جاتا ہے جب وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے. اور پھر کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. یعنی نماز آپ کی اتنی تکڑی ہونی چاہیے، آپ کی نماز میں جو قیام ہے نماز کا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ برائی کو برداشت نہ کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. یہ آپ کی نماز، آپ کو یہ عقیم صلاح کا یہ رزلٹ ہے. یہ رزلٹ ہے نماز کا، جو قیام کرتا ہے کہ وہ برائی کا سے بچائے لوگوں کو، نیکی کا حکم دے. فار ایگزامپل، آپ جاتے ہیں ایک دوست کے پاس اور وہ دوست جو ہے نا کسی غیبت کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار غیبت نہ کرو، کہ یار تجھے کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ آپ اسے رپلائی کرتے ہیں یار آئی پرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ابھی کچھ دیر بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کچھ دیر پہلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں دوست غیبت کر رہا تھا اور میں نے اس کو برائی سے روکا. آپ دیکھ لیں شعیب علیہ السلام کو. شعیب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارو ناپ تول میں، شرک نہ کرو، مختلف چیزوں دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان تترک ما یعبد آباؤنا او نفعل، یعنی او ان فعل، کہ ہم جو ہے اپنے مالوں میں کمی کوتاہی نہ کریں، ما نشاء، جس طرح ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک ہم تمہیں کافی جسٹ اور کافی ریزنیبل انسان پاتے ہیں. کیا تمہاری نماز تمہیں اس کام کا حکم دے رہی ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کام کرو؟ یہ تم ہمیں برائی سے روک رہے ہو، یہ تمہاری نماز تمہیں دعوت دے رہی ہے اس کام کا. His salah was the reason of him giving dawah to people. So we should be always careful of what we do outside the prayer. یہ عقیم صلاح میں آتی ہے. اور پھر دوبارہ نصیحت کی اور کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، and don't turn your cheek away from people. لوگوں سے منہ نہ موڑنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تکبر کے ساتھ یعنی بوسٹ کرتے ہوئے نہ چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس بندے سے جو سیلف ڈیلیوڈڈ ہے، یعنی جو بوسٹفل طریقے سے زندگی گزارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't like everyone who is self deluded and is boastful and proud and arrogant. This should be the attitude of a believer. یعنی don't make yourself too cool to pay attention to people. کہ I'm too cool to give you attention. Don't do it. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ.
رادر ہیوملٹی اور ہمبلنس اختیار کرنا. اس میں کیا ہے کہ جب لوگ آپ سے بات کریں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی کوئی بات کرتا آپ اس کی طرف پورا چہرہ کر لیتے اور اس کی طرف اپنی چیسٹ کو یعنی توجہ فرمائیں. توجہ نکلے وجہ سے, وجہ چہرہ, اپنا چہرہ میری طرف فرمائیں تاکہ آپ سے بات کر سکوں. آپ کے چہرے کی اٹینشن مجھے درکار ہے. یہ بہت برا اور گندا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں, ہاں جی بولے بولے, اچھا بولیں جی, اور آپ چلتے جا رہے ہیں کہ کسی کو اٹینشن نہ دیں, کسی کی طرف چہرہ نہ کریں. کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, ہاں آپ بولیں جی میں آپ کو سن رہا ہوں, اور آپ ایسے کسی کہیں اور دیکھ رہے ہیں یا کسی اور طرف منہ رہے ہیں, بلکہ فیس ٹورڈز دیٹ پرسن, اس کی طرف اپنا چھاتی کو پھیرے, صرف چہرہ بھی نہ موڑیں بلکہ اپنی چھاتی کو پھیریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے موڑ جاتے تھے اگلے بندے کی طرف, پوری اٹینشن دیتے تھے. اور اس کی جو ماڈرن چیز ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, یعنی آپ بات کریں, جی آپ بات کریں, میں آپ سے دیکھ رہا ہوں, اور آپ فون پہ لگے ہوئے ہیں, ہاں جی میں سن رہا ہوں, اور آپ کر رہے ہیں انا للہ. یا آپ کے سامنے بیٹھے تو آپ لیپ ٹاپ پہ کام کریں, جی بولیے. ہاں اگر آپ بزی ہیں آپ انفارم کر دیں کہ میں اس ٹائم بہت بزی ہوں, میں اس ٹائم کچھ کام کر رہا ہوں, تو آپ کین یو میک اٹ کوئک, تاکہ میں کچھ اپنا کام کر لوں. لیکن ڈونٹ ڈو اٹ کہ وہ بول رہا ہے اور پھر آپ, اچھا اس سے ورسٹ, اس سے زیادہ بدترین کیا کہ ماں باپ بات کر رہے ہیں, پیرنٹس بات کر رہے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ بات کرتے کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, ایز اف یو آر گیونگ دیم اے فیل کہ آپ چپ ہوں تو میں اپنے مین جو ہے نا یہ والد صاحب کے پاس جاؤں جو میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, یا میں اس کی طرف اٹینشن دوں اور اس سے میں بات کروں. واللہ دس از ڈس ریسپیکٹ. کوئی آپ سے بڑا بات کرے, اپنے سوشل میڈیا کو اپنے ڈیوائسز کو فوراً سے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے یوز کریں, آپ کے والد صاحب کو بلایا کہ بیٹا بات سنو, آپ سے رکھ دیں نیچے اور دور رکھ دیں ایسے, جی, تاکہ ان کو فیلنگ ہو کہ یس ہی از گیونگ می ٹائم اینڈ اٹینشن. ایسا نہ کریں کہ انہوں نے پکارا اور آپ اسی کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں جی بولیے, اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی آپ ختم کریں تو بس مجھے انتظار ہے کہ آپ بس بات ختم کریں تاکہ میں فون کو اٹھاؤں. ڈونٹ ڈو اٹ. یہ ہے کہ اپنے ڈونٹ ٹرن یور چیک اوے فرام پیپل, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں تکبر سے نہ چلو, یعنی ایسے سٹائل میں چلنا کہ جس میں آپ تکبر محسوس ہو رہا آپ کو, یا یہ فیل کرنا کہ آپ بڑی کوئی شے ہیں, بڑی کوئی چیز ہیں, یا ہم بڑی کوئی. اچھا اس کی ماڈرن امپلیکیشنز کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی ہم نے نہیں لی ہے اور ہم اس میں اس طرح اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, یعنی وہ بھی زمین میں چلنا پھرنا ہے کہ جس طرح سے کہ یہ میرے والد صاحب کی سڑک ہے, اور کوئی سائیکل والا یا کوئی چھوٹے بائک والا یا کوئی بھی ایسے آیا اس کو ہارن دیے کہ آپ کہاں سے بھائی آگے سامنے, یہ جب میں آ رہا ہوں تو آپ کو سائڈ پہ آنا چاہیے تھا. نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اف یور بیوٹیفل کار جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہے از میکنگ یو فیل پراؤڈ اور ایروگینٹ, وہ آپ کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. اف یور بائک از میکنگ یور سیلف فیل پراؤڈ, تو وہ آپ کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. بی ہمبل, اسٹے ہمبل, بلکہ لوگوں کو راستہ دیں کہ ہو سکتا تھا کہ جو میں سگنل پہ آ کے روکا ہوں اور جو باہر ناک کر رہا ہے, اللہ مجھے اس کی جگہ رکھ دیتے اور اس کو یہاں بٹھا دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, میں نے کیا کمال کیا کہ میں اس فیملی میں پیدا ہوں, یا اللہ نے مجھے اتنا مال دیا, رزق دیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. سو ڈونٹ فیل, بی ہمبل, اسٹے ہمبل, نو یور بیسکس کہ میں کہاں سے آیا ہوں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں, اس سے محبت نہیں کرتے جس کی اپروچ نارسسسٹک ہوتی ہے, جو بس میں آئی می اینڈ مائی سیلف, جو اپنے بارے میں بڑا کہتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں جی, میں نے جس کی, آپ یاد رکھیں جو باتیں کرتے کرتے زیادہ میں کرے نا, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہے میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا, میں ایسا ہوں, میں آئی می, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دس از سم تھنگ ریئلی بیڈ. اور پھر فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. Be moderate in your pace and lower your voice. بہت کسی کے سامنے اونچا نہ بولیں, یہ کام کرو, وہ کام کیوں نہیں کر رہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کو indeed the most disagreeable of sounds is the voice of donkeys. آپ ڈنکی کی دیکھیں کتنی ہائی پچ ہوتی ہے, کتنا اونچا بولتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے, یعنی وہ سب سے بری آواز ہے. تو اپنی چال میں نرمی اختیار کرنا,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سلولی اور لتھارجک ہو کے اور نشائیوں کی طرح چلنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اسٹریٹ اپرائٹ ہو کے تیز چلیں. تیز چلنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لمبے لمبے قدم لینا اور ہاتھوں کو بہت ہلانا اور جھٹک جھٹک کے چلنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے تھے لیکن تیز بہت چلتے تھے، جیسے زمین ان کے قدموں کے سامنے لپٹ رہی ہے، جیسے وہ کسی اترائی سے اتر رہی ہے نیچے. آپ اس سے چلتے تھے اور صحابہ کو ان کو فالو اپ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. صحابہ کو ہیڈ ٹو واک فاسٹ بائی بیکاز اٹ واز ہز وے آف واکنگ. ٹائم کم ہے، بہت کام کرنے ہیں، لیتھارجک ایٹیٹیوڈ انسان کو بچاتا ہے. بس ٹانگیں گھسیٹ کے اور زمین پہ جوتے رگڑ رگڑ کے چلنا ہی ٹھیک نہیں ہے. بی ماڈریٹ ان یور پیس، یعنی ہمبلنس، ہیوملٹی جھلک رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابہ سے آگے چلنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں سے آگے چلنا، کہ آپ چاہیں کہ میں آگے چل رہا ہوں لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں. دس از ون آف دا ڈیزیزز آف ہارٹس واللہ، کہ آپ کو فیلنگ ہے کہ میں آگے چل رہا ہوں لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں. دس شوڈ بی دی ایٹیٹیوڈ. ساتھ چلے لوگوں کے. ہاں اگر سیڑھیاں آ گئی ہیں یا دروازہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کٹھے ہی گھسیں گے اور کٹھے ہی نکلیں گے. یہ چیز بہت وہ ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ چلیں. نو یو نو بیلنس اٹ آؤٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے اور اقامت کھڑی ہوئی ہے اور آپ یہ کہ یار لوگ ہیں تو میں ان کے ساتھ چلوں آگے نہ جاؤں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اف یو آر واکنگ ٹورڈز اے مارکیٹ پلیس، آپ کٹھے کہیں سے نماز سے واپس چل کے آ رہے ہیں، بی ود دا پیپل ناٹ ان فرنٹ آف دا پیپل. اللہ کی کو پسند نہیں تھا کہ میں وہ لوگوں سے آگے چلیں. صحابہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور پھر جو اسلامک ایٹیکیٹس ہیں نا وہ کیا ہے کہ سواری پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے کو چلتے ہوئے کو سلام کرے. یعنی جو بہتر چیز پہ ہے سواری پہ وہ اس کو سلام کرے جو چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو بیٹھا ہوا ہے. یعنی میں اگر لینڈ کروزر میں جا رہا ہوں تو آئی شوڈ سے سلام ٹو دا ون ہو از واکنگ. یہ جو بائک پہ جا رہا ہے، جو بائک والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے سائیکل والے کو، تاکہ اور سائیکل والا جو ہے وہ چاہے کہ سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ چاہے کہ سلام کرے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرے. یہ نہیں کہ جو نیچے والا ہے اوپر والے کو السلام علیکم جی، نہیں. اسلام نے ہمیں ہمبل بنایا کہ ہم نیچے والے کو سلام کریں، ہم پہل کریں. دس میکس ہمبل. سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل دین ہے یہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص ہیوملٹی ہمبلنس سے اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عزت میں بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، اس کو بلند مقام عطا کر دیتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں مقام عطا کرے. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یس وی وانٹ. تو پھر واٹ وی شوڈ ڈو از بی ہمبل. اور ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ہر قسم کے کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے اور کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اور یاد کریں جو متکبرین ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کی جو سائز ہوگا وہ بالکل ایک چونٹیوں کے برابر ہوگا، اینٹس کہ لوگ ان کو نوٹس بھی نہیں کر پائیں گے کہ وہ ہمارے پاؤں کے نیچے روندتے چلے جا رہے ہیں اور تکلیف اور ٹارچر میں ہے. ان کا چیخ و پکار بھی نہیں سنا جائے گا، یعنی بالکل ان نوٹسیبل ہوں گے. کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نوٹس کرواتے تھے نا، تم تکبر کرتے تھے. آج جو اصل دن ہے 50,000 سال کا اور آئندہ کی زندگی، آپ تم اسی حالت میں رہو گے. تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے نا اللہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور بالکل اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے تمام پروفٹس، تمام انبیاء، حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سب سے بہترین لوگ ہیں، they never did تکبر. اللہ نے فرمایا کہ انا سید ولد بنی آدم ولا فخر. میں بنی آدم کا سردار ہوں، میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے فخر کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. بلکہ وہ اور ہمبل ہو جاتے اور راتوں کو کھڑے رہتے اتنا کہ پاؤں پھٹ جاتے اور سوج جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ آپ کیوں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف. کیا کہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ اور نیک بندہ بنوں، ہیوملٹی ہمبلنس اختیار کروں. تو جتنا آپ کو اللہ نوازے اتنا آپ جھک جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، بدل گیا ہے. لوگ پیسے سے بدلتے نہیں ہیں، اصلیت جو اندر کی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پہلے چھپی ہوئی ہوتی ہے. پیپل ڈونٹ چینج بیکاز آف منی، بیکاز آف فیم، بیکاز آف اینی تھنگ.
دے بیکم ریئل, جو کہ اندر سے وہ تھے, پہلے نظر نہیں آئے. سو یہ 5 مین ایڈوائزز تھیں لقمان حکیم رحمہ اللہ کی, جس کو ہم نے ذکر کیا. شکر تو پہلے ذکر کیا, پھر شرک سے بچنا, والدین کی اطاعت, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نماز کو اسٹیبلش کرنا, ٹھیک ہے, اپنے اندر تقوی لے کے آنا کہ ہم متقی بن جائیں, اور اس بات کو جان لیں کہ ہر عمل اللہ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا, اور ہیومینٹی, ہمبلنس اختیار کرنا, کیونکہ کچھ لوگ تو پیسے اور فیم اور اس وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ دین میں بھی تکبر اختیار کرتے ہیں, دین میں بھی, کہ میرے پاس علم ہے, یا میرے پاس مجھے اللہ نے یہ چیزیں عطا کی. مطلب ہمیں جو یہ ٹخنوں سے شلوار کو یا جینز کو اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ تکبر نہ آئے ہمیں. امیجن جو اس کو اوپر رکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو متکبر محسوس کر رہا ہے کہ میں بڑا پریکٹسنگ ہوں. دس از دا ورسٹ کیس, کہ وہ عمل کر بھی رہا ہے اور جس چیز سے اس کو روکا گیا وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں آئی ایم پریکٹسنگ اینڈ یو آر ناٹ پریکٹسنگ, تم مجھ سے حقیر ہو, کمتر ہو. دس شوڈنٹ بی دا کیس. تو ہمیں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے, اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. جو میں نے شروع میں ایک دعا پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی مانگا کرتے تھے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, کہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا, شکر کرنے والا بنا, اور مجھے اپنی آنکھوں میں کم تر, کمزور, ویک, کم بنا, اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا کر دے. یعنی وجل فی عینی صغیرا ہوں, مجھے چھوٹا کر دے اپنی آنکھوں میں, کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا چیز, میں سیلف آبسیسڈ نہ ہوں, اور میں لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوں, یعنی لوگ میری عزت کریں. سو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے لیکن لوگوں سے کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں. وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی دین ہوتی ہے. اور قرآن میں آتا ہے نا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی, ہمیں راستہ دکھایا, اور اگر وہ نہ دیتا تو ہم آج کوئی ہندو, کرسچن, بدھسٹ, جو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. اگر وہ ہمیں اس دین کی طرف نہ ہدایت دیتا, اس بیوٹیفل لائف اسٹائل کی طرف, تو پھر آج ہم گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, ہر چیز کو اللہ سے جوڑیں. الحمدللہ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر اللہ کی طرف سے اور ہر شر ہمارے اپنے کرتوت اور اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس والشیطان, جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو بھی غلطی, کوتاہی, شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اینڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر آر فری فرام اٹ. بارک اللہ فیکم. ہم 2-4 انشاءاللہ کامنٹس بھی لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر صبا فار مینشننگ all these points. Be grateful, do not do shirk, obey parents, establish salah, and be humble, don't be arrogant. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیکم for your comments. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی طاہا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ طاہا بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ good manners will take you to the highest level of Jannah inshallah. Yes, exactly. I gave a lecture on حسن اخلاق, I think اس کا نام تھا, یا مجھے بھی نام اس سے بھول رہا ہے. اچھا گڈ کریکٹر یا اس سے کوئی لیکچر تھا, اس پہ میں نے تمام احادیث کا ذکر کیا تھا جو کہ اچھے اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ اٹ از ون آف دا بیسٹ ڈیڈز ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ طلحہ فار شیئرنگ دس دعا, بارک اللہ فیک. لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے کے انشاءاللہ اس کو دعا بھی یاد بھی کر سکتے ہیں, ادروائز آپ گوگل کر لیں. اور دا ایزیسٹ وے ٹو فائنڈ اینی دعائز, اپنے کی بورڈ پہ گوگل عربک لینگویج سلیکٹ کر لیں, اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایزیلی انٹو انگلش ایز ویل. اس میں کر کے اس سے کچھ بھی 2-3 الفاظ بولیں ایک دعا کے جو آپ کو یاد ہیں, اینڈ دین جسٹ کاپی کر لیں, اس کو پیسٹ کر لیں گوگل پہ, انشاءاللہ وہ ساری دعا انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. بارک اللہ فیکم. تو ابھی ون کوشچن, نماز میں آواز سے پڑھنا کیسا ہے سنت؟ مجھے کوشچن کوئی خاص سمجھ نہیں آیا. نماز میں آواز سے پڑھنا کیسا ہے سنت؟ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر خطاب کو ایڈوائز کیا تھا کہ تھوڑا سا آپ آہستہ پڑھیں, اور ابو بکر صدیق کو بولا کہ تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کریں. یعنی انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو بالکل ہی سائلنٹ نہ ہو اور اونچا نہ بول رہا ہو کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہوں, اتنا ہو کہ اس کی آواز اس کو خود سنائی دے. انشاءاللہ اتنا آپ کر سکتے ہیں. دعا مسنون دعا ایپ,
قرآن بہت ساری ہیں. قرآن کے مسنون دعائیں ایک ہے, آپ اسے کر لیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے دوسری, اسے کر لیں انشاءاللہ. حصن المسلم ہے, حصن المسلم کے نام سے بھی ہے, مینز فورٹریس آف اے بلیور, اور انشاءاللہ وہ کر لیں گے, آپ کو مل جائے گی. پلیز چینج دا ٹائمنگ بیکاز دس از آر سلیپ ٹائمنگ. انشاءاللہ اس کو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. نیکسٹ پوسٹر میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ اناؤنس کر دیں گے. پرابلی یا تو 8 to 9 کر دیں گے یا 10 to 11 کر دیں گے, کچھ اس طرح کا سین کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو ہم تھوڑا ڈسکس کر کے بتا دیں گے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ مغرب اگر دوبارہ 8 بجے آگے تو دوبارہ بار بار ٹائم چینج کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے. انشاءاللہ we'll do something انشاءاللہ. Any further questions? یہ کمنٹس کون دیکھ رہے ہیں؟ مزمل تو نہیں دیکھ رہا؟ ساتھ دیکھ رہے ہیں. چلے الحمدللہ. یہ انشاءاللہ عربک لینگویج کا کورس ہم بہت جلدی شروع کریں گے انشاءاللہ. بردر آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ ہم اسلام آباد, لاہور, کراچی میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اصل میں کووڈ ہے, کووڈ نے ہمارے ہاتھوں کو نا باندھا ہوا ہے. ہم انڈور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور باہر گراؤنڈ میں عربی سکھانے کا مطلب ہے کہ اس موسم میں پسینہ پانی کر دیں لوگوں کو. تو یہ ہے انشاءاللہ. تو ہاں بھائی, چیک یور انسٹا ڈی ایمز اینڈ ای میلز. ای میلز ویسے میں کم ہی چیک کرتا ہوں, کیونکہ میرا آفیشیل ای میل ایڈریس جو کہ ہمارا آفیشیل ای میلز وائی سی کے اندر یوز وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں انشاءاللہ انسٹا ڈی ایمز جو ہے وہ انشاءاللہ چیک کر لوں گا انشاء اللہ. جزاک اللہ خیر فار مینشننگ. مسلم پرو ایپ صحیح ہے کیا؟ آئی نیور یوزڈ اٹ, واللہ عالم. میں نے کبھی یوز نہیں کی, شاید ایک دفعہ کی تھی, مجھے یاد نہیں ہے. کسی اور سے انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا. عربک مینز مزمل سر دا عربک گائیڈ. ان کا مقصد یہی تھا ماشاءاللہ. عربک گائیڈ کے نام سے ایک چینل ہے ماشاءاللہ مزمل کا, اس میں وہ عربک گرامر سکھاتے ہیں. تو وہ ڈھونڈ کے نا کوئی, بلکہ آئی تھنک ان کی ڈفرینٹ پروفائلز ہیں مزمل کے, جس سے وہ نا صبا کے نام سے کامنٹ کرتے ہیں کہ عربک سکھا دیں, اور اس کو شو کر دیتے ہیں. اللہ اللہ مستعان. کنسسٹنسی کا جو لیکچر ہے میں نے دیا تھا, لیکچر نماز میں کنسسٹنسی کیسے لائیں, تو انشاءاللہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 2-3 لیکچرز ہیں اس پہ. ایک ہے کہ 5 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل یا افیکٹو پیپل, اس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی. دوسرا کنسسٹنسی اینڈ استقامت کا ایک لیکچر ہے, ہاؤ ٹو ریمین کنسسٹنٹ آن ایوری ایکشن, اور ایک خشوع ان صلاح میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی انشاءاللہ. تو یو کین واچ دوز لیکچرز. ابھی 2-4 الفاظ کہنا وہ انشاءاللہ وہ اٹ وانٹ اوپنلی give the answer to it. Barakallahu feekum everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. May Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for us, اور ہمارے دلوں میں ان باتوں کو اتار دے, اور اس سیشن کو اس طرح سے علم نافع بنائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان تمام نصیحتوں کو لے کے آ جائیں, جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اور جو سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ